مجھے خواب آیا کہ میں روزے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کر دعا مانگوں گی تو میرا نافرمان بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ میں محلے کے ایک لڑکے کے ساتھ عمرہ کرنے چلی گئی۔ میں وہاں روزے رسول پر بیٹھی رو رہی تھی کہ کچھ عربی عورتیں آئیں اور مجھے مارتے ہوئے وہاں سے لے گئیں۔ وہ مجھے جیل میں بند کر رہی تھی کہ ایک عربی آدمی آیا اور اس نے مجھے پھول پہنا کر ایسی بات بتائی کہ سب کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میرا نام فرقان ہے۔ میں ایک ٹریول ایجنسی پر کام کرتا تھا اور پورے گروپ کو لے کر عمرہ کروانے جاتا تھا۔ اس بار ایک گروپ کو لے کر جانے لگا تو ایک عورت جس کا نام اماں سکینہ تھا وہ بھی میرے گروپ میں میرے ساتھ جا رہی تھی۔ ویسے میرے ٹریول ایجنٹ نے بتا دیا تھا کہ سکینہ نام کی عورت پر خاص نظر رکھنا، یہ سچی عاشق رسول ہے، لیکن اس کی حرکتیں دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بن جاتی ہیں۔ پچھلی بار بھی جب یہ عمرہ کرنے آئی تھی تو اسے قابو کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اصل میں ہمارے ساتھ جو بھی لوگ گروپ کی شکل میں عمرہ کرتے تھے ان کی ذمہ داریاں ہم پر ہی ہوتی تھیں۔ جب میں اماں سکینہ سے ملا تو اس نے سفید رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ ان کپڑوں سے یہ نہیں لگتا تھا کہ یہ کوئی امیر گھر کی عورت ہے۔ ویسے تو میں نے سن رکھا تھا کہ سکینہ نامی اس عورت کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہے، اس کا بیٹا بھی ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے، پر یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی کہ اس عورت نے غریبوں والا حلیہ کیوں بنایا ہوا تھا۔ ضرور اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں سکینہ سے پوچھ لوں گا کہ آخر کیا بات ہے، وہ اس طرح غریبوں والا حلیہ بنا کر کیوں رکھتی ہے، پر مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں سکینہ سے یہ پوچھوں، کیونکہ اس کی شکل پر ایک عجیب سی وحشت ہوتی تھی۔ میں نے گروپ کے باقی لوگوں کو اپنے ایک دوسرے لیڈر کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ میں اسی عورت کے ساتھ رہنا چاہتا تھا کیونکہ ٹریول ایجنٹ نے مجھے ایسا کرنے کے لیے خاص کہا تھا۔ خیر وہ عورت نے مجھے دیکھا تو وہ واقعی بڑی جذباتی ہو رہی تھی۔ کہنے لگی، بیٹا مجھے روزے رسول پر لے چلو، میں وہاں جا کر اپنے کچھ دکھ سنانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ پہلے باقی لوازمات پورے کر لیں، اس کے بعد ہم روزے رسول پر بھی چلیں گے، مگر وہ عورت باضد تھی کہ اسے صرف روزے رسول پر ہی حاضری دینا ہے اور دعا مانگنی ہے۔ میں پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، اماں جی وہاں پر موجود پولیس اگر آپ کو دیکھے گی تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر اس چیز کو شرک سمجھا جاتا ہے کہ لوگ روزے رسول پر جا کر کچھ مانگے۔ اماں سکینہ میری بات سن کر ایسے غائب ہوئی کہ مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں گئی تھی۔ ایسے مقام پر جانے کے لیے انسان کو خاص احتیاط کرنا پڑتی ہے، مگر اماں سکینہ تو ایسے گھومتی پھرتی تھی جیسے یہ اس کا اپنا گھر ہو۔ خیر میں نے اس سے کچھ نہیں کہا تھا، اس کی دیوانگی کے آگے میری ساری باتیں بیکار تھیں۔ کافی دیر ہو گئی تھی، وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ تبھی میں نے باہر سے دیکھا تو اماں سکینہ روزے رسول کے اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے اس پر حیرت ہونے لگی تھی کہ وہ یہاں پر پہنچ کیسے گئی، کیونکہ یہاں پہنچنے کے لیے انسان کو ایک خاص اجازت درکار ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کی نظر سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن اماں سکینہ ایسے بیٹھی تھی جیسے کہ وہ اس کے اپنے ہی گھر کا کوئی گوشہ ہو۔ میں نے دیکھا وہ بڑبڑا رہی تھی اور شکوے شکایتیں اس کے منہ سے نکل رہے تھے۔ اس کے کہنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کوئی بہت ضروری بات کر رہی تھی، بات بھی دکھ بھری تھی، جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں کافی دیر یہی منظر دیکھتا رہا، پھر میں تھک گیا۔ میں نے سوچا کہ میں یہاں کھڑا ہو کر اس کا انتظار کرتا رہا تو پتہ نہیں کتنی دیر ہو جائے گی۔ مجھے باقی لوگوں کو بھی ہوٹل تک پہنچانا تھا، اس لیے میں نے جا کر وہاں باہر کھڑے سپاہی سے کہا کہ یہاں ایک ایسے حلیے کی عورت ہے، اسے باہر لے آؤ۔ اس معاملے میں حرم کی پولیس کافی سخت ہوتی ہے۔ اس نے فوراً ہی جا کر اماں سکینہ کو باہر بھیج دیا۔ اماں سکینہ روتے ہوئے بولی کہ بیٹا میں نے ابھی کل بھی آنا ہے، میں نے بہت ساری دل کی باتیں کرنی ہیں۔ بیٹا جب تک انسان اپنے دل کا بوجھ ہلکا نہ کر لے تب تک اسے چین نہیں آتا۔ میں اس کی ضد دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس بار میں واپس پاکستان نہیں جاؤں گی۔ اس کی ضد نے مجھے مزید الجھا دیا تھا۔ تب میں اسے ڈانٹنے پر اتر آیا کہ اماں کم از کم تمہیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ تم ہماری ذمہ داری ہو۔ اگر ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کرو گی تو یہاں پر ہمارے لیے بھی کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تم جب خود عمرے پر آؤ گی تو یہ سب کچھ کر لینا، پر خدا کے لیے اس وقت ایسا مت کرو
نہیں بیٹا، تم میری بات نہیں سمجھے، میں تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گی، بلکہ میں تمہارے لیے عزت کا باعث بنوں گی، کوئی ذلت کا باعث نہیں بنوں گی۔ پر تم بھی تو میری بات کو سمجھو، تم دیکھ لینا، جب میرا مقصد پورا ہو جائے گا تو تمہیں ایک لڑکا ملے گا، اس کے ہاتھ میں پھولوں کے ہار ہوں گے، پھولوں کے گلدستے ہوں گے، اس وقت تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ میں یہ سب کچھ کیوں کر رہی تھی۔ لیکن جب تک وہ لڑکا نہیں آتا اور تمہیں پھول نہیں دیتا، تب تک تمہیں انتظار کرنا ہوگا۔ میرا مقصد اسی وقت پورا ہوگا جب وہ لڑکا آ کر تمہیں پھول بھی دے گا اور کچھ روپے بھی دے گا۔ تم دیکھ لینا، وہ ضرور آئے گا، اور اگر نہیں آیا تو میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ سکینہ ماں کی باتیں سن کر مجھے یہی لگ رہا تھا کہ وہ واقعی میں سٹھیا گئی ہے، اسے کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تھی اور نہ ہی وہ مجھے سمجھا پا رہی تھی۔ میں تو اس کے ساتھ پھر پھر کر پاگل ہو چکا تھا۔ میں اپنے ٹریول ایجنٹ سے کہنے ہی والا تھا کہ میری اس عورت سے جان چھڑوا دے، مگر جب اس نے میری بات سنی تو کہنے لگا کہ تم اس گروپ کے سب سے اچھے لڑکے ہو، اس لیے میں نے اس عورت کو تمہارے حوالے کیا ہے۔ دراصل اس نے عمرہ کرنے کے لیے اچھی خاصی فیس بھری ہے۔ میرے ساتھ پیسوں پر کوئی بحث نہیں کی، ورنہ تو لوگ ہر چیز میں پیسے کم کروانا چاہتے ہیں، لیکن یہ عورت مجھے پورے پیسے دیتی ہے، کبھی کبھار تو زیادہ بھی دے دیتی ہے۔ میں حیران ہوں کہ یہ اتنے زیادہ پیسے لے کر کہاں سے آتی ہے۔ اس نے پہلے بھی کئی عمرے کر رکھے ہیں اور اب کی بار یہ اپنے کسی خاص مقصد کے لیے گئی ہے، اسے اپنا کوئی مسئلہ حل کرنا ہے۔ کہتی ہے اگر میرا مسئلہ حل نہیں ہوا تو میں واپس نہیں آؤں گی۔ اس بات پر تو میں خود حیران ہوں۔ اب دیکھو یہ عورت کیا کرنے والی ہے۔ اچھا تم میری بات کو غور سے سنو، اس بوڑھی عورت کے پاس بہت پیسہ ہے، اگر اس کی ساری خواہشیں پوری ہو گئیں تو یہ تمہیں بھی پیسے دے گی۔ میں اپنے ٹریول ایجنٹ کی بات سن کر مطمئن ہو گیا تھا، پر اس عورت کا رویہ عجیب سا تھا۔ اسے دیکھ کر نہیں لگتا تھا کہ اس کے پاس اتنی ساری دولت ہوگی جتنی کہ مجھے ایجنٹ نے بتائی تھی۔ بہرحال ہمیں تو پیسوں سے مطلب ہوتا ہے۔ میں اس عورت کو ہوٹل لے کر گیا۔ میں نے سوچا کہ بس صبح کا دن گزر جائے تو آخری 3 دنوں میں یہ کیا کر لے گی، اس کے بعد ٹریول ایجنٹ مجھے بھی پیسے دے گا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے 20,000 صرف اس عورت کو ہینڈل کرنے کا دے گا۔ میں بھی خوش تھا، مجھے پیسے سے ہی مطلب تھا۔ ابھی صبح بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہی عورت اپنے کمرے سے نکل آئی، بولی کہ مجھے ابھی ابھی وہاں سے بلاوا آیا ہے۔ میں اس کا پاگل پن دیکھ کر پریشان نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ابھی تو رش بھی کم ہوگا، آپ چلیے میرے ساتھ، میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ یہ صبح کے تقریباً 4 بجے کا وقت تھا اور فجر کی نماز میں بھی کچھ وقت باقی تھا۔ میں تو اتفاق سے جاگ رہا تھا۔ یہ عورت مجھے لے کر روضے رسول پر پہنچ گئی، بولی کہ اگر میں واپس نہ آؤں تو تم اس لڑکے سے کہہ دینا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، اب تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ اس بات نے مجھے پریشان بھی کیا تھا اور الجھا کر بھی رکھ دیا تھا۔ کون سا لڑکا، کیسا وعدہ، اور یہ عورت کیا کرنے جا رہی تھی؟ اس نے مجھے اتنے یقین سے کہا کہ وہ واپس نہیں آئے گی، جیسے اسے واقعی کسی نے آ کر اس بات کا یقین دلایا ہو کہ آج کے بعد کی ساری زندگی تم روزے رسول پر گزارو گی۔ خیر میں اسے لے کر مسجد حرم میں چلا گیا۔ اس نے نماز پڑھی اور اس کے بعد ہم روزے رسول کی طرف چل پڑے۔ وہ عورت ابھی وہاں پر پہنچی تھی کہ ایک پولیس والے نے اس عورت کو دیکھ لیا تھا۔ ظاہر ہے یہاں پر کوئی بھی ناقابل برداشت حرکت کرے گا تو پھر اسے پولیس پکڑ لیتی ہے اور اسے یہاں کا قانون سزا بھی دیتا ہے۔ میں نے بھی دیکھا تھا کہ وہ اماں جیسے ہی اندر گئی تھی پولیس والے کی نظر میں آ گئی تھی۔ پہلے تو اس نے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی کہ شاید یہ عورت باز آ جائے، مگر پھر وہ عربی عورتیں نہ جانے کہاں سے نمودار ہوئی تھیں۔ یہ بھی اماں سکینہ سے تنگ تھیں، انہیں میں 2 دن پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ جب یہ اماں سکینہ یہاں آئی تھی یہ عورتیں بھی اکثر ہی موجود ہوتی تھیں۔ میں تو اب ان کی شکلیں بھی پہچان چکا تھا۔ میں نے دیکھا تھا کہ یہ اماں سکینہ سے کافی تنگ ہو رہی تھی۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، انہوں نے اماں سکینہ کو باہر کی طرف دھکا دیا اور پولیس والے اماں کو کھینچ کر باہر لے آئے تھے۔ اماں سکینہ کو ایسی پاک مقدس جگہ کا احترام کرنا چاہیے تھا، مگر غلطی ان 2 عورتوں کی بھی تھی جنہوں نے اماں کو دھکا دیا تھا اور پولیس والے کھینچ کر باہر لے آئے تھے۔ اماں چلا چلا کر کہہ رہی تھی خدا کے لیے مجھے روزے رسول تک پہنچنے دو، میں ان سے باتیں کرنا چاہتی ہوں، مگر پولیس والا زبردستی اماں سکینہ کو باہر لے آیا تھا۔
अम्मा सकीना सहन में बैठी रो रही थी, मगर मुझे आज उसका रोना बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैं थोड़ी देर के लिए वहां से जाना चाहता था। यकीन माने कि अम्मा सकीना की ये अजीब हरकतें देखने के बाद मेरा तो उनके साथ रहने का दिल नहीं करता था। सच पूछे तो अब मुझे शर्मिंदगी भी होने लगी थी। मैं वहाँ के स्टाफ के सामने जाता तो मुझे शर्म आती थी कि मेरे ग्रुप के ऐसे ऐसे लोग हैं जो यहाँ की पुलिस के साथ साथ जायरीन को भी तंग करके रखते हैं। मैंने सोचा कि मुझे ये 20,000 नहीं चाहिए। ये औरत तो पागलपन की हदूद को छू रही थी। मैं उसके साथ रहकर क्या कर सकता था। खैर, मैं जब शाम के वक्त वापस आया तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि वो औरत कहीं भी नहीं थी। उसने तो कहा था कि वो रोज़े रसूल पर होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने अम्मा सकीना को ढूंढा। वो अक्सर एक ही जगह पर बैठी रहती थी, उस जगह से हिलती भी नहीं थी। अम्मा सकीना को ढूंढते ढूंढते काफी देर हो गई, पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। तभी मुझे मालूम पड़ा कि वो तो इमरजेंसी में थी। उसके साथ खुदा जाने क्या हुआ था, मुझे कुछ पता नहीं था। मगर फिर ये खबर सुनने को मिली कि अम्मा सकीना वफात पा चुकी है। ये सुनकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही। वो बिल्कुल सेहतमंद औरत थी। ये उम्र उसके फौत होने की नहीं थी। वहाँ की पुलिस ने बताया कि उसने कोई वसीयत भी छोड़ी है। उस वसीयत में क्या था ये मुझे नहीं पता था, मगर अम्मा सकीना ने कहा था कि जब मेरा मकसद पूरा हो जाएगा तो एक लड़का आएगा जिसके पास गुलदस्ता और हार होगा। मैं ये सोच ही रहा था कि मुझे होटल की तरफ आता एक लड़का दिखाई दिया जिसकी उम्र 25 साल के करीब होगी। उसके हाथों में वाकई में फूल भी थे और साथ ही एक गुलदस्ता और हार भी था। ये देखकर मैं हैरान रह गया था। अम्मा सकीना मौत की वादी में जा चुकी थी और ये लड़का मेरे सामने खड़ा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। उसने अम्मा सकीना की तस्वीर उठा रखी थी। मैंने उसे जाते ही पकड़ लिया और कहा कि आप कौन हैं और क्यों इस औरत को ढूंढ रहे हैं। मेरी बात सुनकर उसने मुझसे पूछा कि पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। मैंने उसे अपने बारे में बताया कि मैं अम्मा सकीना को उम्रा करवाने लाया था, मगर उनकी मौत वाकई हो चुकी है। ये सुनना था कि वो लड़का फूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अम्मा सकीना के बारे में ये सुनकर मैं भी हैरान था। उसने तो कहा था कि वो मकसद पूरा हो जाएगा जिसके लिए वो यहाँ आई है, लेकिन ऐसा कौन सा मकसद पूरा हुआ था। ये लड़का तो रो रहा था। अम्मा सकीना की मौत ने मुझे भी हिलाकर रख दिया था। मुझे खुद पर अफसोस हो रहा था कि मैं उससे इतनी नफरत करता रहा, उसे अपने ऊपर बोझ समझता रहा। काश कि मैं उसकी मदद पूरे दिल से करता तो वो बेचारी परेशान ना होती। उस बेचारी का आखिरी वक्त अच्छे से गुजर जाता, पर मैं तो हर वक्त गुस्से में रहता था। मैंने तो उस बेचारी को सुकून से जियारत भी नहीं करने दी थी। वो लड़का सख्त परेशानी के आलम में अपना माथा पीट रहा था। कहने लगा, जो गलती आपसे हुई है उससे कई गुना बड़ी गलती मुझसे हुई है। मेरी माँ मेरी वजह से उम्रा करने आई थी, मगर मैं कितना बदबख्त बेटा हूँ कि मैं अपनी माँ के साथ वक्त पर भी मौजूद नहीं था। मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है। काश कि मैं थोड़ा पहले आ जाता। वो लड़का बुरी तरह से रो रहा था, पर मुझे उसकी कोई बात समझ नहीं आती थी। उसने अम्मा सकीना को अपनी माँ बताया था, यानी ये वही अम्मा सकीना का डॉक्टर बेटा था जिसका जिक्र उस ट्रैवल एजेंट ने भी किया था। और अम्मा सकीना ने मुझे फूलों के हवाले से बताया था। मैं समझा कि शायद अम्मा सकीना ने फूल और हार लाने को लिए कहा होगा, लेकिन उस लड़के ने बताया कि उसकी अम्मा सकीना से काफी दिनों से कोई बात नहीं हुई थी। ये बात बड़ी हैरान कर देने वाली थी। अगर कोई बात नहीं हुई थी तो उस लड़के का फूल और हार लाने का मकसद क्या था, और फिर अम्मा ने वसीयत क्या की थी। क्या वो यहाँ कोई खास मकसद के लिए आई थी। मैंने उस लड़के से ज्यादा तफसीली बातचीत इसलिए नहीं की कि वो परेशान ना हो जाए। वो तो यही सोचेगा कि मैं पता नहीं कैसी बातें करता हूँ। मुझे कोई बात समझ नहीं आ रही थी। मैंने उससे कहा कि तुम अम्मा सकीना की मैयत जाकर मेडिकल सेंटर से ले लो ताकि उन्हें पाकिस्तान पहुंचाकर तदफीन का बंदोबस्त किया जाए। पर हम क्या जानते थे कि हर मोड़ पर एक हैरानगी है जो हमारा इंतजार कर रही है। मैं उसके बेटे, जिसका नाम फारूक था, उसे लेकर मेडिकल सेंटर पहुंचा। हमने अम्मा सकीना के सारे कागजात जमा करवा दिए थे, पर मेडिकल सेंटर वालों ने कहा कि हम आपको मैयत नहीं देंगे क्योंकि मैयत अब इधर ही रहेगी।
یہ بات سننے کے بعد ہم دونوں ہی حیران رہ گئے تھے۔ فاروق پوچھنے لگا کہ آپ ہمیں میت کیوں نہیں دیں گے؟ ہم تو ان کے اصل وارث ہیں اور انہیں لے کر اپنے ملک جانا چاہتے ہیں جہاں پر ان کی تدفین ہوگی۔ ہمارے پاس پاسپورٹ سمیت سارے کاغذات بھی ہیں، پھر آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ تب میڈیکل سینٹر والے نے جو بات ہمیں بتائی وہ بڑی حیران کر دینے والی تھی اور ہمارے لیے تو قابل رشک بھی تھی۔ میڈیکل سینٹر والے نے کہا کہ اس عورت نے مرتے مرتے وصیت کی تھی کہ اگر اس کی موت یہاں واقع ہو جائے تو آخری وصیت کو پورا کیا جائے۔ ان کی آخری وصیت یہ تھی کہ انہیں جنت البقیع میں دفن کیا جائے، لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ جنت البقیع میں بہت خاص لوگوں کو جگہ دی گئی ہے اور وہاں مزید لوگوں کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، مگر اس عورت کی وصیت کو مکمل طور پر رد بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ پہلے بھی بڑے احکامات کی نظر میں آئی ہے اور ابھی بھی اس نے کوئی ایسی غلط حرکت نہیں کی تھی۔ بس بیچاری کے ساتھ پولیس والے نے بہت برا رویہ اختیار کیا ہے۔ اب اس سپاہی کو سزا نہیں دی جا سکتی کیونکہ وہ تو حرم کا محافظ ہے، مگر اس عورت کی آخری وصیت کا احترام کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اس نے یہاں اپنی جان دی ہے، یہاں پر موت کا آنا بھی ایک خوش قسمتی کی بات ہے، اس لیے ہم اس عورت کی میت آپ کو نہیں دیں گے، بلکہ اس کی تدفین مکہ مکرمہ میں ہی ہوگی۔ ہم انہیں ایک اور قبرستان میں دفنائیں گے، لیکن آپ لوگ یہاں ہمارے ساتھ تعاون کریں کیونکہ یہ آپ کی ماں کی آخری خواہش تھی۔ میڈیکل سینٹر والوں نے جب یہ بات ہمیں بتائی تو فاروق حیران ہو گیا تھا کہ اس کی ماں اتنی نیک تھی، جبکہ وہ بے یقینی کی کیفیت میں بار بار مجھ سے کہتا کہ کیا اماں نے میرے بارے میں کوئی بات کی تھی؟ میں ہر بار اسے یہی کہتا کہ اماں سکینہ نے مجھ سے تمہارے بارے میں کوئی بات نہیں کی، وہ تو بس عاشق رسول کی باتیں کرتی تھی، اس کے پاس اور کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ وہ اللہ کے رسول کے عشق میں ڈوبی ہوئی ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکا مزید رونے لگا، کہنے لگا کہ وہ تو عشق رسول میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن میرا کیا بنے گا؟ میری تو زندگی اور آخرت دونوں ہی لٹ گئی ہیں۔ میں نے اماں کا بہت دل دکھایا تھا، اب میرے پاس کوئی طریقہ نہیں کہ میں اپنی مغفرت کروا لوں، اماں سے معافی مانگ لوں۔ اماں میری وجہ سے یہاں پہ پہنچی تھی۔ میں نے کہا کہ تمہاری ماں نے تو بہت نیک کام کیا ہے، تمہیں کس بات کا پچھتاوا ہے؟ تمہیں تو فخر کرنا چاہیے۔ تمہاری ماں نے عمرہ ادا کیا اور روزہ رسول پر حاضری دیتے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا، تمہیں کس بات کا پچھتاوا ہے؟ تمہیں تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میری یہ بات سننے کے بعد اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، کہنے لگا تم میری حیثیت سے آشنا نہیں ہو، اگر تمہیں میری حقیقت پتہ ہوتی تو تم یہ بات کبھی نہیں کرتے۔ میں بہت بدبخت اور بد نصیب بیٹا ہوں، میں تو یتیم تھا، میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میں نے اپنی ماں پر اتنا بڑا ظلم کر دیا ہے۔ کاش کہ مجھے اس وقت اندازہ ہو جاتا کہ یہ لوگ میری ماں کے بارے میں جو کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں۔ پھر میرے پوچھنے پر اس نے جو کہانی مجھے سنائی وہ واقعی میں دکھی کر دینے والی تھی اور کسی بھی بیٹے کے لیے شرم اور پچھتاوے کا مقام تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں تو 10 سال کی عمر میں یتیم ہو گیا تھا، اماں پیسے لاتی اور مجھے خوب کھلاتی، اماں نے میری پرورش میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ پہلے تو میں بچہ تھا، جب بچہ تھا مجھے کسی چیز کا اندازہ نہیں ہوتا تھا، پر رفتہ رفتہ جب میں بڑا ہونے لگا تو مجھے اماں پر شک ہونے لگا۔ میں اپنی اماں سے پوچھتا کہ تم اتنے سارے پیسے کہاں سے لاتی ہو؟ اماں کہتی کہ اللہ دیتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اماں مجھ سے اتنے جھوٹ کیوں بولتی ہے۔ رفتہ رفتہ محلے کے لوگوں نے بھی یہ بات نوٹ کرنا شروع کر دی، کہنے لگے کہ تمہاری ماں تمہارے اسکول کی اتنی مہنگی فیسیں کیسے ادا کرتی ہے؟ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ذریعہ تو ہوگا، تمہاری ماں کے پاس اتنے سارے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ میں اماں سے پوچھتا تو اماں کہتی مجھے میرا اللہ دیتا ہے۔ مجھے اماں کی بات پر یقین نہیں ہوا تھا کیونکہ اللہ کسی کو گھر آ کر پیسے تو نہیں دیتا۔ آپ میری بات سے اتفاق نہیں کریں گے، لیکن اماں گھر سے جاتی بھی نہیں تھی اور اس کے پاس ہر وقت پیسے بھی ہوتے تھے۔ اس نے مجھے بھی ڈاکٹر بنا دیا۔ اب تو میرا ایمان مزید کمزور ہو گیا تھا۔ معاف کیجیے گا، مگر جب انسان زیادہ پڑھ لکھ جاتا ہے، خاص کر کوئی ایسی ڈگری جس سے وہ خود کو بہت بڑا ہیرو سمجھنے لگے، تو پھر وہ مذہب سے تھوڑا بہت دور ہو ہی جاتا ہے۔ میں بھی ایسا ہی ہو گیا تھا۔ میں اماں سے کہتا کہ تم پتہ نہیں کہاں سے پیسے لاتی ہو،
تمہارا انجام بہت برا ہوگا، کیونکہ جو کام تم کر رہی ہو مجھے نہیں پتا کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ چند پیسوں کے لیے اپنی آخرت برباد مت کرو۔ مگر میری ماں کہتی کہ میری آخرت کے بارے میں بات نہ کرو، میرا ایسا خاتمہ ہوگا کہ دنیا دیکھے گی۔ میں اپنی ماں کی باتیں ہوا میں اڑا دیتا تھا۔ پورے محلے کے لوگ میری ماں کے بارے میں غلط باتیں کرتے تھے، میں انہیں روکتا بھی نہیں تھا کیونکہ وہ تو مجھے ٹھیک لگتے تھے، اور آج جب میں نے اپنی ماں کا یہ روپ دیکھا تو میرا دل سخت پریشان ہو گیا ہے۔ میری ماں کوئی غلط کام نہیں کرتی تھی، مگر میں آج تک اپنی ماں کو بد کردار سمجھتا رہا تھا۔ وہ پیسے اپنے بھائی سے لاتی تھی، بس عزت نفس کی وجہ سے وہ کسی کو بتاتی نہیں تھی، اور جب اس بات کی حقیقت مجھ پر کھلی تو مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میرا ایک پل بھی اماں کے بغیر نہیں گزر رہا تھا۔ میں نے ویزا لگوایا اور سیدھا یہاں آ گیا تاکہ میں اماں سے معافی مانگ سکوں۔ یہ پھول اور گلدستہ میں اپنی ماں کے لیے لایا تھا، مگر اب سمجھ نہیں آتا کہ میں اپنی ماں سے معافی کیسے مانگوں۔ میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے، میرا رو رو کر برا حال ہے۔ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے اور مجھے صبر آ جائے۔